بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ ایک عربی کی ربائی ہے۔ ربائی کہتے ہیں اس کو جو 4 مصروں پر مشتمل، وہ شعر جو 4 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے، 4 مصرے ہوتے ہیں جس کے اندر، اس کو ربائی کہتے ہیں۔ اور جس میں 2 ہوتے ہیں، 2 مصروں پر مشتمل جو ہوتا ہے اس کو دوڑا کہتے ہیں، دوہڑا، ٹھیک ہے، اس کی 2 لائنیں ہوتی ہیں اور ربائی کی 4 لائنیں ہوتی ہیں۔ اور یہ ایک ربائی ہے عربی کی، جو جس کو آپ کو بھی حفظ ہوگی اور مجھے بھی یہ حفظ ہے، اور یہ مسلمانوں کے بچے کو حفظ ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جو عمل، جو کلام، جو بات اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں منظور ہو جاتی ہے اور قبول ہو جاتی ہے، پھر اس بات کو قبول عام مل جاتا ہے۔ قبول بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس بات کو، اس عمل کو پھر قبول عام ملتا ہے۔ اور جس عمل کو، جس کلام کو، جس بات کو آپ دیکھیں کہ اس کو قبول عام ہے، بچے کی زبان پر جاری ہو گیا ہے، تو یہ بات یاد رکھیں کہ یقیناً یہ کلام جو ہے اس کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے مقبول خاص ملا ہے، یہ وہاں قبول ہوا ہے، تو پھر اس کو قبول عام ملا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا نا، جو اعلیٰ حضرت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا کلام ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ کیسا آپ نے یہ سلام لکھا ہے حضور کی شان میں کہ پوری دنیا کے اندر مساجد کے اندر پڑھا جاتا ہے، جمعہ کے دن خاص کر اور باقی محفلوں کے اختتام پر بھی کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا جاتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہاں جی، یہ سلام، یہ اس کو بھی بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی کہ قبول خاص حاصل ہوا ہے۔ اسی وجہ سے یہ بچے کی زبان پر ہے، عورتیں اس کو جانتی ہیں، پڑھتی ہیں، بچے پڑھتے ہیں، بوڑھے پڑھتے ہیں، پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح قصیدہ بردہ شریف ہے، مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، تو یہ بھی امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ اس کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ خواب میں سرکار تشریف لائے تھے اور فرمایا تھا کہ بصیری مجھے وہ سناؤ جو نعت میری لکھی ہے، تو پھر انہوں نے سنائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کو انعام میں اپنی چادر عطا فرما دی تھی۔ خواب کے اندر حضور نے سنا اور اپنی چادر مبارک عطا فرما دی۔ اور امام بصیری کہتے ہیں جب میں صبح فالج ہو گیا تھا نا، ان کو آخری عمر میں فالج ہو گیا تھا، ان کو کہا کہ پتہ نہیں کب مر جانا ہے، تو چلو جاتے جاتے میں حضور کی نعت ہی لکھتا ہوں۔ تو یہ لکھ رہے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ رویا کرتے تھے۔ بندہ جب آخری عمر کو آ جاتا ہے نا، جب اس کو اگلا پاسا جدو نظر آنے لگ پوے پنجابی چ، تو اگلی سائڈ جب نظر آنے لگ جاتی ہے نا، تو پھر بندے کو رونا بھی زیادہ آتا ہے، پھر اس کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے، پھر وہ ذرا سی بات پہ رو پڑتا ہے، کسی کا دکھ نہیں سن سکتا، برداشت نہیں ہوتا، برداشت بھی اس سے پھر کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے جیسے وہ ڈلتا ہے، جوانی ڈلتی ہے، اگلی سائڈ جب جیسے قبر قریب آنے شروع ہو جاتی ہے، موت نظر آنی شروع ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اور اپنے ہم عمر دوستوں کو جب دیکھتا ہے، وہ جو اتنا پور تھا بھرا ہوا میرے دوستوں کا، میرے کلاس فیلوز کا، میرے ساتھ کھیلنے والوں کا، محلے داروں کا، یار ان میں سے تو کوئی رہ ہی نہیں گیا، وہ تو سارے چلے گئے ہیں۔ تو پھر ویسے آدمی کو پھر اپنی آخرت اور قبر پھر بہت زیادہ یاد آنے لگتی ہے، پھر اس کا دل نرم ہونے لگتا ہے۔ تو امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فالج ہو گیا، تو آخری وقت میں انہوں نے کہا چلو وقت کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے، کوئی نعت ہی لکھ جاؤں سرکار کی بارگاہ میں، ہدیہ پیش کر جاؤں۔ تو انہوں نے یہ لکھنا شروع کر دیا، مولا یصلی وسلم دائما۔ تو انہوں نے وہ ابھی لکھ ہی رہے تھے کہ ایک دن کرم ہو گیا، ساتھ روتے بھی تھے نا بڑا، کہ چلو بعد میں لوگ پڑھا کریں گے، تو اسی صورت میں میرا بھی نام زندہ رہے گا، سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت بھی پیش ہوتا رہے گا۔ تو ان کا رونا بس سرکار نے قبول فرما لیا۔ وہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں،
ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو ہی نہیں سکتا کہ امتی روئے اور فریاد کرے اور سرکار اس کو جانتے نہ ہو۔ جو نبی اپنے امتیوں کا سلام سنتے ہیں، کوئی بندہ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر جب سلام کرتا ہے نماز کے اندر، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو سنتے ہیں نا۔ اگر کوئی بندہ کہے نہیں میں ویسے ہی کر رہا ہوں، میں سنتے نہیں، تو اس کو تو سلام کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، اس کی تو نماز ہی قبول نہیں ہے۔ جو اس نیت کے ساتھ سلام پڑھے کہ میرے حضور سن نہیں رہے، ٹھیک ہے نا۔ تو سلام جب نماز کے اندر کیا جاتا ہے سرکار کو، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس وقت علماء فرماتے ہیں کہ اپنے آقا کو اپنی جان میں حاضر جان کر سلام پڑھے کہ حضور میرے سلام کو سن رہے ہیں، جواب بھی عنایت فرماتے ہیں، اور سننے والے من کی کانوں سے جواب بھی سن لیتے ہیں۔ ہم جیسے گناہگاروں کی بات نہیں ہے، سننے والے سن لیتے ہیں۔ تو وہ خواب میں سرکار تشریف لائے، فرمایا بصیری وہ سناؤ۔ انہوں نے پھر کھڑے ہو کر وہ نعت سنائی، سرکار نے ان کو اپنی چادر مبارک عطا فرما دی، اور وہ کہتے ہیں جب میں صبح اٹھا تو وہ چادر، بعض کہتے ہیں کہ سرہانے کے نیچے وہ چادر موجود تھی جو خواب میں سرکار نے عطا فرمائی تھی، بعض کہتے ہیں کہ پاس پڑی ہوئی تھی، اور وہ چادر سرکار کی عطا کی ہوئی، بڑی خوشبوئیں تھی اس میں، وہ حضور عطا فرما گئے تھے۔ مالک ہے، کریم ہے، کرم کر دیتے ہیں۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ وہ کلام جس کو قبول خاص ملتا ہے بارگاہ رسالت میں، پھر اس کو دنیا اور بچوں کی زبان پر قبول عام ملتا ہے، وہ کلام چاہے وہ کسی زبان میں بھی ہو۔ تو اسی طرح نے ایک ربائی ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اس ربائی کے بارے میں ہے کہ یہ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی حضور کی شان میں یہ ربائی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ لکھا نا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، یہ 3 مصرے میں نے لکھ لیے، اب 4تھا مصرع مجھ سے بن نہیں پا رہا تھا، ذہن نہیں کام کر رہا تھا، سوچ کے تھک گیا، کئی دن بیت گئے کہ کیا لکھوں اس کو مکمل کرنے کے لیے، میں نے یہ ربائی پوری کرنی ہے، کچھ نہیں بن پا رہا تھا، بڑا پریشان تھا کہ ربائی کیسے مکمل ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بس میری اسی پریشانی کو جانتے ہوئے اور بھانپتے ہوئے ایک رات پھر میرے کریم آقا نے کرم فرما دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ خواب میں تشریف لائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سعدی بیٹا اٹھو نا ذرا۔ سعدی کہتے خواب میں اٹھا، فرمایا وہ سعدی وہ ہماری شان میں تو نے جو لکھا ہے ذرا سناؤ نا ہمیں۔ یعنی یہ مت کوئی سمجھے کہ جو ہم نعتیں پڑھتے ہیں لکھتے ہیں حضور نہیں جانتے، نہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے حضور ہم سے بھی زیادہ جانتے ہیں، اللہ کی توفیق سے حضور ہم سے بھی زیادہ جانتے ہیں، سنتے ہیں۔ ہم نے مردہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے زندہ نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم زندہ نبی کے ماننے والے ہیں۔ جس نبی کا دین زندہ ہے، جس نبی کی شریعت زندہ ہے، جس نبی کے احکامات زندہ ہیں، وہ نبی بھی خدا کی قسم زندہ ہے۔ ہمارے بارے میں قیامت کے دن گواہی دیں گے، دوسرے نبیوں کے بارے میں بھی گواہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے طلب کی جائے گی، حضور گواہی دیں گے۔ اگر مردہ ہو گئے ہوتے تو پھر وہ کل نفس ذائقۃ الموت والا لمحہ، ایک آن ایک سیکنڈ، بس وہ ایک قانون پورا ہونا تھا، وہ ہوا، اور اس لیے بھی موت کا وہ لمحہ حضور پر آیا تاکہ امت کے لیے مرنا میری سنت بن جائے، امت کے لیے مرنا میری سنت بن جائے، کیونکہ حضور مخلوق ہے نا، خالق تو نہیں ہے، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، پیارے ہیں، لیکن اللہ کی مخلوق ہیں، تو یہ قانون قدرت پورا ہوا، ایک سیکنڈ کے لیے ہوا، چاہے روح پاک جدا ہوئی آپ کے قلب اطہر سے، اور پھر علماء فرماتے ہیں اسی طرح روح پاک کو اللہ نے واپس قلب اطہر مصطفیٰ میں لوٹا دیا۔
تو حضور اپنی امت کے احوال اللہ کی طاقت سے، اللہ کی عطا سے دیکھتے ہیں، جانتے ہیں۔ تو جب حضور نے فرمایا نا سناؤ سعدی وہ سناؤ جو ہماری نعت لکھی ہے، تو انہوں نے کھڑا ہو کے پڑھنا شروع کر دیا ہاتھ باندھ کے، بلغ العلا بکمالہ۔ انہوں نے کہا حضور میں نے تو ابھی کسی کو سنائی نہیں، ابھی نامکمل ہے۔ سرکار نے فرمایا سنائی نہیں نا کسی کو، لیکن ہم تو جانتے ہیں نا عاشقوں کے عمل ہم جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے پڑھا بلغ العلا بکمالہ، حضور نے داد دی، واہ سبحان اللہ، بہت خوب سادی۔ کشف الدجا بجمالہ، حضور نے فرمایا بہت خوب سبحان اللہ، بہت اچھا سادی، شاباش سادی۔ پھر کہتے ہیں میں نے پڑھا حسنت جمیع خصالہ، حضور نے داد دی، حضور خوش ہوئے، مسکرائے۔ کہتے ہیں حضور نے فرمایا آگے بھی پڑھو نا، رک کیوں گئے ہو؟ شیخ سعدی کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضور آگے تو ابھی لکھا ہی نہیں ہے، ابھی آگے نہیں لکھا، مکمل نہیں ہو رہی۔ حضور نے فرمایا مکمل ہی تو کروانے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، سرکار نے فرمایا مکمل ہی تو کروانے آیا ہوں۔ جب انہوں نے پھر پڑھا نا بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام گویا ہوئے۔ حضور نے اپنے نورانی لب کھولے، فرمایا اچھا سادی کہہ دو پھر آگے صلو علیہ وآلہ، سبحان اللہ، صلو علیہ وآلہ۔ تو یہ وہ ربائی ہے کہ اس کو اس لیے قبول عام ہے کہ اس کو پہلے قبول خاص بارگاہ رسالت میں ملا، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود مکمل کروائی تھی آ کے خواب کے اندر حضرت شیخ سعدی کو۔ اللہ پاک ہمیں بھی حضور کی نعتیں پڑھنے کی، لکھنے کی، اور حضور کی نعتوں کی محفل سجانے کی، اور اپنے بچوں اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو گھروں میں بٹھا کر سرکار کی نعتوں کی محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت زیادہ شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا، تاکہ آپ بھی میرے ساتھ اس نیکی کے قافلے میں شامل بھی ہو جائیں، اور ہر آنے والی ویڈیو اس طرح کی آپ تک پہنچتی رہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔